بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا میں بہت سارے افراد گزرے ہیں جو صاحب کمال افراد کی صحبت و معیت میں رہے۔ ان میں سے بعض کے نام و نشان باقی رہے، جبکہ دیگر کے نام و نشان دنیا سے بالکل ہی ختم ہو گئے۔ لیکن قربان جائیے سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت بابرکت پانے والوں کے، یہ وہ عظیم ہستیاں ہیں جن کے نام و نشان اور فضائل و کمالات رہتی دنیا تک قرآن و حدیث میں ان کی عظمت پر شاہد ہیں۔ بلکہ روایت میں آتا ہے کہ جب اللہ پاک کسی کی بھلائی چاہتا ہے تو اس کے دل میں تمام صحابہ کرام کی محبت پیدا فرما دیتا ہے۔ لہٰذا دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو صحابہ کرام سے ایسے صحابی رسول بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم شکل صحابی اور اسلام کے پہلے سفیر کے جنہیں اپنی فقیری پر ناز تھا، یعنی حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے چند پر اسرار راز آپ کو بتائیں گے کہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کون ہیں، کہاں پیدا ہوئے اور کن خصوصیات کے مالک ہیں۔ اور ہاں، اسی ویڈیو کے آخر میں ایک ایسے صحابی کا قصہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ جن کا جنازہ کئی بار پڑھایا گیا۔ یہ ایسا دردناک واقعہ ہے کہ سن کر ہر ایک کی آنکھوں میں آنسو اتر آتے ہیں۔ بلکہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس صحابی کی لاش کو دیکھا تو کیا قسم کھائی تھی، یہ سب تفصیل آپ کو بتائیں گے۔ بس دوستو، آپ ہماری یہ ویڈیو لائک کر دیجیے گا اور کمنٹ سیکشن میں آپ اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور کیجیے گا۔ تو چلیے دوستو، اس ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں اور سب سے پہلے آپ کو حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے بتاتے ہیں کہ مکہ میں حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ سے زیادہ لاڈلا کوئی نہ تھا۔ ساری آسائشیں ان کو میسر تھیں۔ انہوں نے یہ ساری نعمتیں اللہ اور رسول کے لیے قربان کی ہیں۔ بلکہ پیارے دوستو، احد کا میدان مدینہ طیبہ سے زیادہ دور نہیں ہے۔ 3 ہجری کو ہونے والے اس معرکے میں مسلمانوں کی تعداد تقریباً 700 تھی، جبکہ مشرکین کی تعداد 3000 تھی۔ تو اس معرکہ احد سے پہلے جب جھنڈوں کی تقسیم کا مرحلہ آیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مہاجرین کا علم سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کو ہی مرحمت فرمایا تھا۔ مدینہ طیبہ میں اسلام کی روشنی پھیلانے میں سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کا بہت بڑا کردار تھا۔ معرکے کے اختتام پر شہداء کی لاشوں کا مسئلہ کیا گیا۔ ان کے ناک، کان اور دیگر اعضاء کاٹ دیے گئے، آنکھیں نکال دی گئیں، پیٹ پھاڑ کر شہداء کے کلیجے نکالے گئے۔ ان شہداء میں سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ بھی شامل تھے۔ سیدنا مصعب بن عمیر کی شکل و صورت کائنات کے امام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملتی جلتی تھی، اس لیے ان کی شہادت کے بعد ابن قیمہ نے اعلان کیا تھا کہ میں نے معاذ اللہ کے رسول کو قتل کر دیا ہے۔ صحابہ کرام میں مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کا بڑا اعلیٰ مقام تھا۔ دوستو، آئیے اب ذرا قدر تفصیل سے اسلام کے اس عظیم ثبوت کی مبارک اور روشن زندگی پر نظر ڈالتے ہیں۔ سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کا تعلق قریش سے تھا۔ ان کے جد امجد کا نام عبدالدار تھا۔ ان کے اولاد انہی کی نسبت سے عبدری کہلاتی تھی۔ سردار عبدالدار کے ایک بیٹے کا نام سردار عبد مناف تھا، جو سید ولد آدم کے پردادا سردار ہاشم کے والد تھے۔ اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ وہ اللہ کے رسول کے کتنے قریبی رشتہ داروں میں سے تھے۔ ان کی اہلیہ محترمہ کا نام حنہ بنت جہش تھا اور 2 بیٹوں کے باپ تھے۔ ایک کا نام محمد اور دوسرے کا نام عبداللہ تھا۔ بڑے بیٹے محمد کے نام پر ابو محمد آپ کی کنیت تھی۔ سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کا مطالعہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو ان کے والد وفات پا چکے تھے۔ اپنی والدہ خناس بنت مالک کے پاس مقیم تھے، جو نہایت امیر کبیر عورت تھیں۔ دوستو، حضرت مصعب رضی اللہ تعالی عنہ مکہ کے ایک نہایت حسین و خوبرو نوجوان تھے۔ ان کے والد ان سے نہایت شدید محبت رکھتے تھے۔ خصوصاً ان کی والدہ خناس بنت مالک نے مالدار ہونے کی وجہ سے اپنے لخت جگر کو نہایت ناز و نعمت سے پالا تھا۔ لہٰذا وہ عمدہ سے عمدہ پوشاک اور لطیف سے لطیف خوشبو جو اس زمانے میں میسر آ سکتی تھی استعمال فرماتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی ان کا تذکرہ کرتے تو فرماتے، مکہ میں مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ سے زیادہ کوئی حسین، خوش پوشاک اور پروردہ نعمت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جہاں انہیں اتنی نعمتوں سے نوازا تھا، وہاں ان کے آئینہ دل کو بھی نہایت صاف و شفاف بنایا تھا۔ سیدنا مصعب رضی اللہ تعالی عنہ نہایت خوبصورت تھے،
امیر والدین کے بیٹے تھے، نئی نئی پوشاکیں زیب تن کرتے تھے۔ ان کی گفتگو میں اس قدر مٹھاس اور چاشنی تھی کہ سننے والے اش اش کر اٹھتے۔ اتنے ذہین و فتین اور باتیں اتنی مزیدار کرتے کہ مجلس میں جان ڈال دیتے۔ ان کے ساتھی ان کی آمد کا انتظار کرتے اور جب وہ مجلس میں بیٹھ جاتے تو سب خاموش ہو کر ان کی طرف متوجہ ہو جاتے، ان کی باتیں سنتے اور سر دھنتے۔ ان کے دلائل بڑے وزنی اور زبردست ہوتے، گفتگو میں کوئی ان سے آگے نہیں نکل سکتا تھا۔ وہ اپنی دھن کے پکے تھے، جب کوئی عزم و ارادہ کر لیتے تو پھر کوئی اسے تبدیل نہیں کر سکتا تھا۔ وہ مکہ میں کسی سے نہیں ڈرتے تھے، تاہم ایک شخصیت ضرور ایسی تھی جس سے وہ خوب ڈرتے تھے۔ ان کے سامنے اس کی گھگی بن جاتی اور یہ ان کی والدہ تھی۔ آج وہ اپنی والدہ، قریبی رشتہ داروں اور قوم کے اشراف کے سامنے کھڑے تھے۔ ان کی والدہ نے تھپڑ کھینچا اور قریب تھا کہ اپنے بیٹے کو دے مارتیں، مگر اشراف قریش میں سے ایک نے اسے منع کیا۔ ہم ابھی اس کو سمجھا لیتے ہیں، یہ سمجھ جائے گا، تم اتنا زیادہ غصہ نہ کرو۔ یہ نوجوان ان سے مروب ہوئے بغیر ان کو نہایت دل نشیں انداز میں قرآن حکیم کی آیات سنانے لگا۔ والدہ خناس بنت مالک نے اس کو خوب سمجھایا اور ڈرایا بھی، بالآخر لالچ بھی دیا، مگر یہ کوئی بات سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوا۔ مورخین کے مطابق یہ نوجوان مصعب بن عمیر مکہ مکرمہ کا باسی تھا۔ یہ سب سے مہنگا اور اعلیٰ عطر استعمال کرنے والے شخص تھے۔ انہیں اسلام کا سب سے پہلا سفیر اور مبلغ بننے کی سعادت حاصل ہوئی۔ اگر آپ سیرت پاک کا بغور مطالعہ کریں تو اللہ کے رسول کی بے شمار خوبیوں میں ایک نمایاں خوبی یہ بھی تھی کہ آپ اپنے ساتھیوں سے ان کے استعداد اور صلاحیت کے مطابق کام لیتے تھے۔ دیگر بہت سارے نوجوانوں کی طرح مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی محمد الامین الصادق کے بارے میں سنا کہ وہ اس بات کے مدعی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو پوری کائنات کے لیے بشیر و نذیر بنا کر بھیجا ہے۔ صفا پہاڑی پر واقع دار ارقم اس دعوت کا مرکز ہے۔ لوگ وہاں جمع ہوتے ہیں، تزکیہ نفس ہوتا ہے، قرآن سیکھا اور سکھایا جاتا ہے اور نمازیں ادا کی جاتی ہیں۔ صحابہ کرام قریش کی نگاہوں سے بچ بچا کر اس دعوت کو آگے پھیلا رہے ہیں۔ مکہ مکرمہ اس زمانے میں کوئی بہت بڑا شہر نہیں تھا، وہاں کسی بھی قسم کی سرگرمیوں کا مخفی رہنا محال تھا۔ قریش مکہ بطور خاص مسلمانوں پر گہری نظر رکھے ہوئے تھے۔ ایک دن عثمان بن طلحہ عبدری نے اپنی آنکھوں سے مصعب کو دار ارقم میں داخل ہوتے دیکھ لیا اور پھر دوسرے دن دیکھا کہ محمد جیسی نماز پڑھ رہا ہے۔ عثمان نے جا کر ساری بات ان کی والدہ اور خاندان والوں کو بتا دی۔ بعض دوسرے لوگوں کے ذریعے سے بھی حضرت مصعب رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ تک ایسی خبریں تسلسل سے پہنچ رہی تھیں۔ اس نے اپنے لخت جگر کو رسیوں سے باندھ دیا، خوب مارا، سارے طریقے آزمائے، مگر ان کے ارادے کو نہیں بدل سکی۔ ادھر مسلمان حبشہ کی طرف ہجرت کر رہے تھے۔ سیدنا مصعب رضی اللہ تعالی عنہ بھی اپنی والدہ کو چھوڑ کر اسی قافلے میں شامل ہو گئے۔ کچھ عرصے بعد واپس مکہ آ گئے۔ ان پر عرصہ حیات تنگ کر دیا گیا تو دوبارہ حبشہ چلے گئے اور پھر ایک مختصر سی مدت کے بعد واپس مکہ مکرمہ تشریف لائے۔ اب بھی ماں نے اپنی سختی برقرار رکھی اور بیٹے کو کوئی بھی سہولت دینے سے انکار کر دیا۔ ایک دن صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گرد بیٹھے تھے کہ سیدنا مصعب رضی اللہ تعالی عنہ آ گئے۔ آج ان کی پوشاک ٹاٹ کی تھی، ستر بمشکل چھپا ہوا تھا۔ کہاں وہ خوش لباس اور مہنگا عطر استعمال کرنے والا مصعب اور کہاں یہ حالت زار۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی آہیں نکل گئی، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ساتھی کی طرف شفقت بھری نگاہوں سے دیکھا اور فرمایا، میں نے مصعب کو اسلام لانے سے پہلے بھی دیکھا ہے۔ پورے مکہ میں اس سے زیادہ والدین کا لاڈلا کوئی نہ تھا۔ ساری سہولتیں اور آسائشیں اس کو میسر تھیں، مگر اس نے یہ ساری نعمتیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے قربان کر دی ہیں۔ ماں نے آخری حربے کے طور پر بیٹے کو قید کرنے کا پروگرام بنایا۔ سیدنا مصعب رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی والدہ سے صاف لفظوں میں کہہ دیا، جس کسی نے مجھے رسیوں سے باندھنے میں تمہاری مدد کی، میں اسے قتل کر دوں گا۔ والدہ کو اپنے بیٹے کے عزم اور ارادے کا خوب اندازہ تھا، لہٰذا اس نے روتے ہوئے بیٹے کا راستہ چھوڑ دیا۔ بیٹے نے گھر پر الوداعی نظر ڈالی اور پھر ماں کے راستے میں کھڑا ہو گیا۔ پیاری ماں، میں تمہارا ہمدرد اور خیر خواہ ہوں، بس ایک مرتبہ اپنی زبان سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی شہادت دے دو۔ ماں نے غضبناک نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا اور کہا، ستاروں کی قسم، جب تک میری عقل اور ہوش و حواس کام کریں گے میں تمہارے دین میں کبھی داخل نہیں ہوں گی۔
بیٹے کے دل پر ماں کی یہ گفتگو سننے کے بعد کیا گزری ہوگی۔ وہ پریشان حال اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ان کی قسمت جگمگا اٹھی۔ اللہ کے رسول نے اپنے اس پیارے ساتھی کو ایک ایسی ذمہ داری سونپی جو اس سے قبل کسی کے نصیب میں نہ آئی تھی۔ مدینہ منورہ کے کچھ لوگ مسلمان ہو چکے تھے۔ ان کی تعلیم و تربیت اور اسلام کی دعوت کو مزید وسعت دینے کے لیے ایک سفیر، معلم اور مرشد کی ضرورت تھی۔ اس منصب کے لیے سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کا انتخاب کیا گیا۔ سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ نے مدینہ منورہ میں سیدنا اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں قیام فرمایا اور دونوں نے مل کر اسلام کی تبلیغ شروع کی۔ پہلے ذکر ہو چکا ہے کہ سیدنا مصعب رضی اللہ تعالی عنہ نہایت خوش شکل، عقل مند اور بہترین گفتگو کرنے والے داعی تھے۔ انہوں نے اپنے اعلیٰ اخلاق سے بہت سارے لوگوں کو اسلام میں داخل کر لیا۔ ایک دن حضرت اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ مل کر بنو عبد الاشہل کے محلے میں تشریف لائے۔ وہاں ایک باغ کے اندر مرق نامی کنویں پر بیٹھ گئے۔ اس وقت تک اس قوم کے دو بڑے سردار سعد بن معاذ اور اسید بن حضیر مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ سعد نے اسید سے کہا، دیکھو اسید، اسد بن زرارہ میری خالہ کا بیٹا ہے اور میں خود اس سے الجھنا مناسب نہیں سمجھتا۔ یہ لوگ ہمارے قبیلے کے کمزور لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں، ذرا جا کر ان کو ڈانٹ ڈپٹ کرو۔ اسید غصے کے عالم میں اس باغ میں پہنچا اور کہنے لگا، تم یہاں کس لیے آئے ہو؟ ہمارے کمزوروں کو بیوقوف بنا رہے ہو؟ یاد رکھو، اگر تمہیں اپنے جان کی ضرورت ہے تو ہم سے الگ ہی رہو۔ یہ کہا اور اپنے شدید غم و غصے کا اظہار کیا۔ اس قسم کی سخت گفتگو کے بعد سیدنا مصعب رضی اللہ تعالی عنہ نے مسکراتے ہوئے اپنی بات کا آغاز کیا، آپ ہم سے ناحق ناراض ہو رہے ہیں، ذرا بیٹھ جائیں، ہماری بات سن لیں، اگر پسند آ جائے تو قبول کر لیں، پسند نہ آئے تو چھوڑ دیں، ہم دوسرے محلے میں چلے جائیں گے۔ سید نے کہا، یہ تم نے انصاف کی بات کہی۔ وہ بیٹھ گئے۔ سیدنا مصعب رضی اللہ تعالی عنہ نے قرآن مجید کی تلاوت کی اور پھر ان آیات کی تشریح شروع کی۔ ادھر اسید اور اس کے ساتھیوں کے ذہنوں میں تبدیلی آنے لگی۔ کتنی اچھی باتیں ہیں اور کتنا پیارا کلام ہے، وہ گویا ہوئے۔ چند ہی منٹوں میں سارا منظر تبدیل ہو چکا تھا۔ اس کی درشت کلامی اب محبت بھری باتوں میں تبدیل ہو چکی تھی۔ اب ان کا سوال یہ تھا، اگر کوئی اسلام قبول کرنا چاہے تو اس کے لیے آپ کی شرائط کیا ہے؟ تو فرمایا کہ بس غسل کریں، کپڑے تبدیل کریں اور کلمہ شہادت کی گواہی دے دیں۔ پھر سیدنا اسید رضی اللہ تعالی عنہ خود اسلام کے داعی بن گئے اور اسلام کی یہ روشنی سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ تک بھی پہنچ گئی۔ انہوں نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ اسی شام مدینہ کے ایک بہترین مفکر اور اوس کے سردار سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی اسلام میں داخل ہو گئے۔ اب پورے مدینے میں ایک ہی بات گشت کر رہی تھی، اگر ہمارے سمجھدار ذہین سرداروں نے اسلام قبول کر لیا ہے تو اسے قبول کرنے میں ہمارے لیے کیا رکاوٹ ہے؟ چنانچہ اسی دن شام تک بہت سارے لوگ مسلمان ہو چکے تھے۔ اسلام کے اس پہلے سفیر حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے اخلاص، حسن اخلاق اور انتھک جد و جہد سے بے پناہ کامیابیاں حاصل کی۔ اگلے حج سے پہلے وہ مکہ مکرمہ پہنچے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پوری رپورٹ پیش کی۔ قبائل کے حالات بلکہ مدینہ منورہ کی اقتصادی اور سیاسی صورتحال سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آگاہ کیا۔ اسی سال بیعت عقبہ ثانیہ ہوئی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت کے لیے روانگی کی راہ ہموار ہوئی۔ ہجرت کے بعد غزوہ بدر ہوا، جس میں مشرکین مکہ کو شکست فاش ہوئی، اسلامی ریاست مضبوط ہو گئی۔ بدر میں جھنڈا حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ ہی کے ہاتھ میں تھا۔ ابھی کچھ ہی عرصہ گزرا تھا کہ مکہ والے ایک اور لشکر جرار لے کر مدینہ منورہ پر حملہ آور ہوئے۔ احد کے میدان میں آمنا سامنا ہوا۔ اللہ کے رسول نے اس موقع پر مہاجرین اور انصار کو جھنڈے عطا فرمائے۔ ان خوش قسمت لوگوں میں سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ بھی شامل تھے۔ جھنڈے کا ملنا ایک بڑی سعادت سمجھی جاتی تھی اور اس کی حفاظت کرنا اس سے بھی بڑی ذمہ داری تھی۔ سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ اس ذمہ داری کو خوب سمجھتے تھے، چنانچہ احد کے دن آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس ذمہ داری کا حق ادا کر دیا۔ مورخین نے اس دن سیدنا مصعب رضی اللہ تعالی عنہ کا کردار کچھ یوں بیان کیا ہے۔ احد کی جنگ شروع ہونے لگی تو اللہ کے رسول نے اپنے ساتھیوں سے سوال کیا، آج مشرکین کا جھنڈا کس کے پاس ہے؟ انہوں نے بتایا کہ بنو عبد الدار اس جھنڈے کو تھام کر رکھنے کے ذمہ دار ہیں۔ آپ نے فرمایا، ہم اپنا جھنڈا بھی بنو عبد الدار ہی کے ایک نوجوان کے سپرد کریں گے۔ آپ نے فرمایا، مصعب بن عمیر کو میرے پاس بلاؤ۔
جب وہ حاضر ہوئے تو آپ نے لشکر اسلام کا جھنڈا ان کے سپرد کر دیا۔ جنگ کے دوران یہ جھنڈا حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ نے سنبھالا اور پھر اس کا حق ادا کر دیا۔ انہوں نے جھنڈا اٹھانے کے ساتھ ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دفاع کا فریضہ بھی انجام دیا۔ جب ابی بن خلف نے آپ پر حملہ آور ہونے کی کوشش کی تو سیدنا مصعب رضی اللہ تعالی عنہ نے ابی بن خلف کے چہرے پر زوردار ضرب لگائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے خود اور زرہ کے درمیان تھوڑی سی خالی جگہ دیکھی تو اسی جگہ کا نشانہ لے کر اس کو ضرب لگائی۔ وہ منہ کے بل گرا اور بیل کی طرح ٹکارنے لگا۔ مسلمان جب تتر بتر ہو گئے تب بھی حضرت مصعب رضی اللہ تعالی عنہ ثابت قدم رہے۔ ابن قیمیہ لیسی آگے بڑھا، چونکہ مصعب کی شکل و شباہت اللہ کے رسول سے ملتی جلتی تھی، اس لیے اس نے یہ سمجھا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور موقع غنیمت جانتے ہوئے حضرت مصعب رضی اللہ تعالی عنہ کے داہنے ہاتھ پر زوردار وار کیا۔ ہاتھ کٹ گیا تو حضرت مصعب رضی اللہ تعالی عنہ نے جھنڈا بائیں ہاتھ میں پکڑ لیا، پھر اس نے بائیں ہاتھ پر تلوار کا وار کیا، بایاں بازو بھی کٹ گیا۔ اس وقت حضرت مصعب رضی اللہ تعالی عنہ یہ آیت تلاوت کر رہے تھے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف اللہ کے رسول ہی تو ہیں، آپ سے پہلے بھی بہت سے رسول گزر چکے ہیں، اگر وہ فوت ہو جائیں یا شہید کر دیے جائیں تو کیا تم اپنی ایڑیوں پر دین سے پھر جاؤ گے؟ دوستو، اب سیدنا مصعب رضی اللہ تعالی عنہ نے کٹے ہوئے بازوؤں کے بقایا حصوں کو سہارا دے کر جھنڈا اپنے سینے سے لگا لیا۔ اب کی بار ابن قیمیہ لیسی نے نیزے سے حملہ کیا۔ حضرت مصعب رضی اللہ تعالی عنہ کی زبان پر مسلسل قرآن پاک کی آیت کریمہ کی تلاوت جاری تھی۔ نیزے کی انی حضرت مصعب رضی اللہ تعالی عنہ کے سینے کے پار ہو گئی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ زمین پر گر گئے اور اس کے ساتھ ہی شہید ہو گئے۔ شہادت کے وقت عمر مبارک 40 سال تھی۔ جھنڈا زمین پر گرا تو سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے آگے بڑھ کر جھنڈا سنبھال لیا۔ مارکا ختم ہوا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیگر صحابہ کرام کے ساتھ شہداء کو الوداع کر رہے تھے۔ ان صحابہ میں سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے۔ سیدنا خباب بن ارد رضی اللہ تعالی عنہ نے آنسوؤں کی برسات میں انہیں یوں نذرانہ عقیدت پیش کیا: ہم لوگوں نے محض رضائے الہی کی خاطر اللہ کے رسول کے ساتھ ہجرت کی، اس کا اجر و ثواب اور بدلہ یقیناً اللہ تعالیٰ سے ہی ملے گا۔ ہم میں سے کچھ ایسے بھی تھے جنہوں نے ہجرت کا بدلہ میں دنیا میں پا لیا، کچھ ایسے تھے جن کو کوئی مادی فائدہ دنیا میں حاصل نہ ہوا، جن میں مصعب بن عمیر بھی شامل تھے۔ جب ان کو دفن کرنے لگے تو کفن میسر نہ تھا۔ ایک چھوٹی سی چادر میسر آئی جس کو سر پر ڈالتے تو پاؤں ننگے رہ جاتے اور پاؤں پر سرکاتے تو سر ننگا رہ جاتا۔ بلکہ صحیح بخاری میں روایت ہے کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس کھانا لایا گیا جبکہ آپ روزے سے تھے۔ آپ نے فرمایا: مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ شہید کر دیے گئے اور وہ مجھ سے بہتر تھے۔ ان کے کفن کے لیے صرف ایک چادر میسر آئی جس سے اگر ان کا سر ڈھانپا جاتا تو ان کے پیر کھل جاتے اور اگر پیر ڈھانپے جاتے تو سر کھلا رہ جاتا۔ پھر ہمارے لیے دنیا فراخ کر دی گئی جو تم دیکھ رہے ہو، یا یہ فرمایا ہمیں دنیا اتنی عطا کر دی گئی جو ظاہر ہے، ہمیں تو ڈر ہے کہ کہیں دنیا ہی میں ہماری نیکیوں کا جلدی بدلہ تو نہیں دے دیا گیا۔ پھر رونے لگے، یہاں تک کہ کھانا بھی چھوڑ دیا۔ اسی طرح حضرت خباب بن ارد رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ وطن چھوڑا، اللہ تعالیٰ ہی کی رضامندی ہم چاہتے تھے اور ہمارا بدلہ اللہ کے ذمے ہو گیا۔ ہم میں سے ایسے بھی ہیں جو مر گئے اور انہوں نے اپنے بدلے سے کچھ نہیں کھایا، انہی میں حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہیں، اور ہم میں ایسے بھی ہیں جن کا میوہ بک گیا اور وہ اس میوے کو چن رہے ہیں۔ ترمذی کی ایک روایت ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نے 7 نجیب رفیق عنایت فرمائے ہیں، یا فرمایا کہ نقبہ عنایت فرمائے ہیں، اور مجھے 14 عطا کیے گئے ہیں۔ تو ہم نے عرض کیا وہ کون سے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: میں اور میرے دونوں بیٹے جعفر اور حمزہ، ابو بکر، عمر، مصعب بن عمیر، بلال، سلمان، مقداد، ابو ذر، عمار اور عبداللہ بن مسعود۔ حضرت عامر بن ربیعہ روایت کرتے ہیں کہ ان کے والد کہا کرتے تھے کہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ جب ایمان لائے اس وقت سے غزوہ احد میں شہید ہونے تک میرے دوست اور ساتھی رہے، اور ہمارے ساتھ دونوں ہجرتوں میں حبشہ گئے۔ مہاجرین میں وہ میرے رفیق تھے۔ میں نے ایسا آدمی کبھی نہیں دیکھا
جو ان سے زیادہ خوش اخلاق ہو اور ان سے کم جس سے اختلاف ہو۔ بہرحال دوستو، جب حضرت مصعب رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی رؤوف الرحیم نبی کو خبر دی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، اپنے پیارے ساتھی کی نعش کے قریب کھڑے ہوئے، آنکھوں سے آنسو رواں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے تھے، مومنوں میں کچھ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو سچا کر دکھایا۔ مصعب، میں نے تمہیں مکہ میں دیکھا تھا، تم سے زیادہ نفیس لباس اور تم سے زیادہ خوبصورت بال کسی کے نہیں تھے۔ اب ایک یہ وقت ہے کہ میں تمہیں دیکھ رہا ہوں، تم بکھرے ہوئے بالوں کے ساتھ ایک معمولی چادر میں لپٹے ہوئے ہو۔ پھر اپنے تمام شہداء کی طرف ایک نظر ڈالی اور بآواز بلند پکارا کہ اللہ کا رسول بلا شک و شبہ یہ شہادت دیتا ہے کہ تم قیامت کے روز اللہ کے حضور حقیقی شہداء ہوگے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، لوگو، ان شہداء کی زیارت کرو، ان کے پاس آؤ، ان پر سلام بھیجو۔ اس اللہ کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، قیامت تک جس نے بھی ان پر سلام بھیجا وہ اسے جواب دیں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا کہ مصعب کے سر کو چادر سے ڈھانپ دو اور قدموں کو اذخر گھاس سے ڈھانپ دو اور پھر قبر میں دفن کر دو۔ یہ تھا وہ آخری لباس مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کا، جن کے پہننے کے لباس ملک شام سے تیار ہو کر آتے تھے۔ ایسے تھے میرے نبی کے صحابی، اثار و قربانی اور وفا کے عظیم پیکر رضی اللہ تعالی عنہ۔ بلکہ دوستو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب غزوہ احد کے بعد مدینہ لوٹے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی حضرت حمنہ بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہ ملی۔ لوگوں نے انہیں ان کے بھائی حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی خبر دی۔ اس پر انہوں نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا اور ان کی مغفرت کے لیے دعا کی۔ پھر لوگوں نے انہیں ان کے ماموں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی خبر دی۔ اس پر انہوں نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا اور ان کے لیے مغفرت کی دعا کی۔ پھر لوگوں نے انہیں ان کے خاوند حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی اطلاع دی۔ اس پر وہ رونے لگیں اور بے چین ہو گئیں۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عورت کے لیے اس کے خاوند کا ایک خاص مقام و مرتبہ ہوتا ہے۔ ایک دوسری روایت میں حضرت حمنہ بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ذکر ملتا ہے کہ جب ان سے کہا گیا کہ تمہارا بھائی شہید کر دیا گیا ہے تو انہوں نے کہا اللہ اس پر رحم کرے، اور کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ لوگوں نے کہا تمہارے خاوند بھی شہید کر دیے گئے ہیں۔ وہ کہنے لگیں ہائے افسوس۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عورت کو خاوند سے ایسا تعلق ہے جو کسی اور سے نہیں۔ وہ صحابہ یا صحابیات جن کے اقربا کی تعداد ایک سے زیادہ ہوتی، ان کو ٹھہر ٹھہر کر اس انداز میں خبر دیتے کہ صدمہ یکلخت دل کو مغلوب نہ کر لے۔ چنانچہ جس وقت حضور کی خدمت میں حضرت عبداللہ کی بہن حمنہ بنت جہش حاضر ہوئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے حمنہ، تو صبر کر اور خدا سے ثواب کی امید رکھ۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کس کے ثواب کی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے ماموں حمزہ کی۔ تب حضرت حمنہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے حمنہ، صبر کر اور خدا سے ثواب کی امید رکھ۔ اس نے عرض کی کہ یہ کس کے ثواب کی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے بھائی عبداللہ کی۔ اس پر حمنہ نے پھر یہی کہا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے حمنہ، صبر کر اور خدا سے ثواب کی امید رکھ۔ انہوں نے عرض کیا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ کس کے لیے؟ فرمایا، مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے۔ اس پر حمنہ نے کہا، ہائے افسوس۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ واقعی شوہر کا بیوی پر بڑا حق ہے کہ کسی اور کا نہیں۔ اسے پوچھا گیا، مگر تو نے ایسا کلمہ کیوں کہا؟ اس پر اس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے اس کے بچوں کی یتیمی یاد آ گئی تھی جس میں میں پریشان ہو گئی، اور پریشانی کی حالت میں یہ کلمہ میرے منہ سے نکل گیا۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مصعب رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد کے حق میں یہ دعا کی کہ اے اللہ، ان کے سرپرست اور بزرگ ان پر شفقت اور مہربانی کریں اور ان کے ساتھ سلوک سے پیش آئیں۔ یہاں یہ بھی جان لیجئے کہ مدینہ منورہ میں جب کلمہ گو کی ایک معتمد بے جماعت پیدا ہو گئی
تو حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ نے دربار نبوت سے اجازت حاصل کر کے حضرت سعد بن خثیمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مکان میں جماعت کے ساتھ نماز جمعہ کی بنیاد ڈالی، یعنی مدینہ میں نماز جمعہ کی ابتدا حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ ہی کی تحریک سے ہوئی اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ ہی سب سے پہلے امام مقرر ہوئے۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ نے پہلے کھڑے ہو کر ایک نہایت مؤثر خطبہ دیا، پھر خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھائی اور نماز کے بعد حاضرین کی ضیافت کے لیے ایک بکری ذبح کی گئی۔ اس طرح وہ شعار اسلامی جو عبادت الہی کے علاوہ ہفتے میں ایک دفعہ برادران اسلام کو باہم بغلگیر ہونے کا موقع دیتا ہے، یہ خاص حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کی تحریک سے قائم کیا گیا۔ مدینہ منورہ میں جس تیزی کے ساتھ اسلام پھیلا، اسے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کے ان اوصاف کا اندازہ ہو سکتا ہے۔ قرآن پاک جس قدر نازل ہو چکا تھا، آپ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے حافظ تھے۔ مدینہ منورہ میں حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ مہاجر بھی تھے اور صاحب صفہ بھی۔ اصحاب صفہ میں شامل افراد نے خود کو دین اسلام کی تعلیم کے لیے وقف کر دیا تھا۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ نے امیر کبیر خاندان سے تعلق اور پر آسائش زندگی گزارنے کے باوجود کبھی بھی اپنے ماضی کو یاد کیا اور نہ ہی اس کا ذکر کیا۔ آپ اپنی فقیری میں اتنے خوش تھے کہ جیسے سب کچھ لوٹا کے راہ محبت میں اہل دل خوش ہیں کہ جیسے دولت کونین پا گئے۔ حقیقت بھی یہی تھی کہ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ دولت کونین پا گئے تھے۔ دوستو یہاں یہ بیان کر دوں کہ اہل ایمان کے لیے یہ دنیا آزمائشوں کی آماج گاہ ہے، اس لیے یہاں اہل ایمان اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کے پابند ہیں اور ان کی خاطر انہیں کبھی اپنی نفسانی خواہشات کی قربانی دینی پڑتی ہے اور کبھی دنیا کی فانی نعمتوں کی، لیکن جب اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو ان کی قربانیوں کا صلہ عطا فرمائے گا تو انہیں احساس ہوگا کہ دنیا کی یہ قربانیاں اللہ تعالیٰ کی رضا، جنت اور اس کی لازوال نعمتوں کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں، جبکہ اس سب کے مقابلے میں جب اہل کفر و نفاق، فاسق و فاجر لوگ جن کا سب کچھ بس یہ دنیا ہی ہے اور اس دنیا کے لیے انہوں نے ہدایت اور ایمان سب کچھ بیچ ڈالا اور دین، آخرت، جنت و جہنم کو مذاق سمجھا، اس سے غافل رہے، تو جب وہ اپنی آنکھوں سے جہنم اور اس کی ہولناکیوں کو دیکھیں گے تو قرآن مجید کے مطابق یہی دنیا اور زمین بھر سونا تک اگر بطور فدیہ دینا چاہیں گے، بس ان کی جان جہنم اور اللہ کے عذاب سے بچ جائے تو وہ ان سے ہرگز قبول نہ کیا جائے گا۔ فرمان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سب سے ہلکے عذاب والے جہنمی سے پوچھے گا، اگر دنیا میں جو بھی چیز ہے تمہاری ہو جائے تو کیا تم اسے اپنی جان خلاصی کے لیے فدیے میں دے دو گے؟ وہ کہے گا ہاں ہاں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، میں نے تم سے اس وقت اس سے بہت زیادہ آسان بات کا تقاضا کیا تھا کہ شرک و کفر نہ کرنا تو میں تمہیں دوزخ میں داخل نہیں کروں گا، لیکن تم نہ مانے اور شرک و کفر کرتے رہے۔ یہی وہ حقیقت ہے جسے میرے نبی کے صحابہ نے پا لیا تھا اور پھر نہ صرف ان کی دنیا بدل دی بلکہ انہوں نے دنیا کو بدل کے رکھ دیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے بعد قیامت تک آنے والی دنیا کے ایمان کی قبولیت کے لیے میرے نبی کے صحابہ کے ایمان کو معیار بنا دیا۔ تو دوستو حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کا اخلاقی پایہ نہایت بلند تھا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے اوپر ہونے والے ظلم نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے مزاج میں صرف متانت ہی پیدا نہ کی بلکہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو مصائب برداشت کرنے کا خوگر بنا دیا تھا۔ خاص طور پر ملک حبش کے صحرا نوردیوں نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو جفاکشی، استقلال اور استقامت کے نہایت زرعی اسباق دیے، اور یہ بات بھی اچھی طرح سکھا دی تھی کہ دشمنوں میں رہ کر کس طرح اپنے مقاصد حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نو مسلموں کی تعلیم و تربیت اور اشاعت اسلام جیسی اہم خدمات پر آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو مامور فرمایا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا مزاج نہایت لطافت پسند تھا۔ اسلام قبول کرنے سے پہلے عمدہ سے عمدہ پوشاک اور بہتر سے بہترین عطریات استعمال فرمایا کرتے تھے۔ خاص طور پر حضرت جو تاجو اس زمانے میں صرف عمرہ کے لیے ہی مخصوص ہوتا تھا، وہ ان کے روزمرہ کے کام میں آتا تھا، لیکن جب اسلام لائے تو اسلام کی محبت میں تمام تکلفات بھول گئے۔
ایک روز دربار نبوت میں اس شان سے حاضر ہوئے کہ جسم پر سترپوشی کے لیے صرف ایک کھال کا ٹکڑا تھا۔ اس ٹکڑے میں جا بجا پیوند لگے ہوئے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ الحمدللہ اب دنیا اور تمام اہل دنیا کی حالت بدل جانی چاہیے، یہ وہ نوجوان ہے جس سے زیادہ مکہ میں کوئی ناز پروردہ نہیں تھا، لیکن نیکوکاری کی رغبت اور اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت نے اس کو تمام چیزوں سے بے نیاز کر دیا ہے۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کا قد درمیانہ، چہرہ حسین اور نرم و نازک تھا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی زلفیں مبارک نہایت خوبصورت تھیں۔ اللہ تعالیٰ کی حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ سمیت تمام صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین پر بے شمار رحمتیں، برکتیں اور راحتیں نازل ہوں۔ ایک اور جگہ پر روایت بھی ملتی ہے کہ جب مدینہ والوں کو اسلام کی خبر ہوئی اور ایک حج کے موقع پر کچھ اہل مدینہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملے اور آپ کی صداقت کے قائل ہو گئے، تو انہوں نے واپس جا کر اپنی قوم سے ذکر کیا کہ جس رسول کی آمد کا مدینہ میں رہنے والے یہودی ذکر کیا کرتے تھے وہ مکہ میں پیدا ہو گیا ہے۔ اس پر ان کے دلوں میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف رغبت پیدا ہو گئی اور انہوں نے دوسرے حج پر ایک وفد بنا کر آپ کی طرف بھجوایا۔ اس وفد نے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تبادلہ خیالات کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آیا اور آپ کی بیعت کر لی۔ چونکہ اس وقت مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شدید مخالفت تھی، یہ ملاقات ایک وادی میں مکہ والوں کی نظروں سے پوشیدہ ہوئی اور وہیں بیعت بھی ہوئی، اس لیے اسے بیعت عقبہ کہتے ہیں۔ عقبہ کا مطلب ہے کہ دشوار گزار گھاٹی یا پہاڑی، دشوار گزار پہاڑی راستہ۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان لوگوں کو مدینہ کے مومنوں کی تنظیم کے لیے افسر مقرر کیا اور اسلام کی اشاعت کی تاکید کی اور ان کی امداد کے لیے اپنی ایک نوجوان صحابی مصعب ابن عمیر کو بھجوایا تاکہ وہ وہاں کے مسلمانوں کو دین سکھائیں۔ یہ لوگ جاتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ دعوت بھی دے گئے کہ اگر مکہ چھوڑنا پڑے تو آپ مدینہ تشریف لے چلیں۔ جب یہ لوگ واپس گئے تو تھوڑے ہی عرصے میں مدینے کے لوگوں میں اسلام پھیل گیا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ اور صحابہ کو مدینہ بھجوا دیا، جن میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے۔ اس کے بعد ہجرت کا حکم ملنے پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود وہاں تشریف لے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جاتے ہی بہت تھوڑے عرصے میں وہ سب اہل مدینہ جو مشرک تھے مسلمان ہو گئے۔ سیدنا مصعب رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ میں حضرت اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالی عنہ کی مہمانداری میں اٹھتے اور قبائل و مجالس اور بستیوں پر چھا جاتے۔ آپ لوگوں کے پاس اپنے رب کی کتاب لے کر جاتے اور بڑی دلسوزی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے اس جملے کو بیان کرتے ہیں کہ اللہ ہی واحد معبود ہے۔ حضرت مصعب رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ بہترین دانش و کمال اخلاق کا سہارا لیتے ہوئے اس امانت کا بھار اٹھایا۔ آپ نے اپنے زہد و طرفہ اور اخلاص کے زور پر اہل مدینہ کے دلوں کو فتح کر لیا اور وہ فوج در فوج دین میں اترنا شروع ہو گئے۔ جس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو مدینہ بھیجا تھا، وہاں ان 12 آدمیوں کے علاوہ کوئی اور مسلمان نہیں تھا جنہوں نے عقبہ کے مقام پر نبی کے ہاتھ پر بیعت کی تھی۔ لیکن حضرت مصعب کو ان کے درمیان آئے ابھی چند ماہ گزرے تھے کہ اہل مدینہ نے اللہ اور رسول کی دعوت پر لبیک کہہ دیا۔ بیعت عقبہ کے بعد آنے والے حج میں مسلمانان مدینہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں اپنی نمائندگی کے لیے جو وفد مکہ بھیجا، اس کے شرکاء کی تعداد مرد و خواتین سمیت 70 تھی۔ وہ نبی کی طرف سے ارسال کردہ معلم حضرت مصعب بن عمیر کی قیادت میں مکہ آئے۔ حضرت مصعب نے اپنی فطری دانائی اور جان کا ہی ساتھ ثابت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں کیوں منتخب کیا تھا۔ آپ کو بارہا ایسے حالات سے سابقہ پڑا کہ اگر آپ کی تیز ترین ذہانت اور عظیم ترین روحانی قوت ساتھ نہ ہوتی تو خود آپ اور آپ کے رفقا کو اس کا بہت بڑا خمیازہ بھگتنا پڑتا۔ ایک روز آپ مدینہ میں لوگوں کو واعظ کر رہے تھے کہ اچانک بنی الاشل کے ایک سردار اسید بن حضیر نے وہاں آ کر اپنا نیزہ گاڑ دیا۔ اس آدمی کے خلاف غیظ و غضب سے بھڑک اٹھا تھا جو اس کی قوم کو کفر سے برگشتہ کر رہا تھا، انہیں اپنے معبود کو چھوڑنے کی تبلیغ کر رہا اور صرف ایک اللہ کے بارے میں بتاتا رہا جس کے متعلق انہیں اس سے قبل کوئی علم تھا نہ وہ اس سے مانوس تھے۔
حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بیٹھے مسلمانوں نے غیظ و غضب سے بھڑکتے اسید بن حضیر کو دیکھا تو سہم گئے، لیکن حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سکون و اطمینان سے اللہ کی توحید کا اظہار کرتے رہے۔ اسید غصے کی آگ میں جلتے ہوئے حضرت مصعب کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ پھر حضرت مصعب اور حضرت اسید بن زرارہ کو مخاطب کر کے کہنے لگا، تمہیں ہمارے محلے میں کون لایا؟ تم ہمارے کمزور لوگوں کو بے وقوف بناتے ہو۔ اگر زندگی چاہتے ہو تو یہاں سے چلے جاؤ، لیکن ادھر سمندر کی قوت و روانی کی مانند اور سپیدہ سحر کے نمودار ہونے کی طرح حضرت مصعب کے چہرے پر خوشی کے آثار تاباں ہوئے۔ وہ بزبان شیریں مقام میں گویا ہوئے، کیا آپ بیٹھ کر سنیں گے نہیں؟ اگر آپ کو ہمارا معاملہ اچھا لگے تو اسے مان لیجئے گا، ناگوار گزرے تو ہم مزید کوئی بات نہیں کریں گے۔ اللہ اکبر! اس چیز کا آغاز کتنا دلکش تھا جس کا اختتام عنقریب باسارت ہونے والا تھا۔ اسید ایک دانا و بینا آدمی تھے اور ادھر حضرت مصعب نے ان کے ضمیر پر دستک دے ڈالی تھی کہ وہ صرف یہ کلام سن لیں اور کچھ نہ کریں۔ اگر وہ اس پر مطمئن ہوں تو اچھی بات، ورنہ وہ ان کا محلہ چھوڑ کر چلے جائیں گے اور کسی دوسرے قبیلے کنبے کے پاس جا کر اپنی بات کریں گے۔ اسید نے جواب دیا، تم نے بات تو انصاف کی کہی۔ یہ کہہ کر اپنا نیزہ زمین پر پھینکا اور بیٹھ گئے۔ حضرت مصعب تلاوت قرآن پاک کرنے لگے۔ انہوں نے اس دعوت جاں فضا کی تفسیر پیش کرنا شروع کی ہی تھی جو جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کر رہے تھے کہ اسید کے خوابیدہ جذبات بیدار ہونا شروع ہو گئے۔ حضرت مصعب نے بات مکمل کی تو اسید بن حضیر بآواز بلند کہہ اٹھے، یہ بات کس قدر حسین اور حق ہے۔ اس آدمی کو کیا کرنا چاہیے جو اس دین میں داخل ہونا چاہتا ہو؟ حضرت مصعب نے کہا، وہ اپنے کپڑے اور بدن پاک صاف کرے اور یہ شہادت دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اسید وہاں سے غائب ہو گئے۔ تھوڑی دیر بعد آئے تو سر کے بالوں سے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے۔ وہ پھر کھڑے ہو کر یہ اعلان کرنے لگے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہیں۔ یہ خبر روشنی کی طرح پھیل گئی۔ اب سعد بن معاذ آئے، یہ بھی مصعب کے سامنے ہتھیار ڈال کر مسلمان ہو گئے ہیں۔ پھر سعد بن عبادہ آئے اور نعمت اسلام سے بہرور ہو گئے۔ ادھر اہل مدینہ آپس میں ایک دوسرے سے کہہ رہے ہیں، اگر اسید بن حضیر، سعد بن معاذ اور سعد بن عبادہ اسلام لے آئے تو ہم کس لیے پیچھے رہ گئے؟ آؤ مصعب کے پاس چلتے ہیں تاکہ ان کے ہاتھ پر ہم بھی ایمان لے آئیں۔ اس طرح اولین سفیر رسول مدینہ منورہ میں بے مثال کامیابی سے ہمکنار ہوئے، ایسی کامیابی جو ان کے شایان شان تھی اور وہ اس کے اہل تھے۔ دوستو، اس ویڈیو میں حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے واقعات کے بارے میں جانا ہے کہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس قدر امیر گھرانے سے تعلق رکھتے تھے اور انہوں نے اسلام کی خاطر کیا تکالیف برداشت کیں اور کس طرح انہوں نے اپنے کام سر انجام دیے، کس قدر مہنگا عطر یعنی خوشبو کا استعمال کرتے تھے اور کس قدر مہنگا لباس سے بے تن کرتے تھے۔ پھر اچانک ان کے حالات بدل گئے اور وہ غریب ہو گئے۔ جب آپ کی وفات ہوئی تو آپ کی لاش پر صرف ایک چادر تھی کہ جس سے سر چھپایا جاتا تو پاؤں برہنہ ہو جاتے اور پاؤں چھپائے جاتے تو سر کھل جاتا۔ بالآخر چادر سے چہرہ چھپا دیا گیا، پاؤں پر اسخر کی گھاس ڈالی گئی اور ان کے بھائی حضرت ابو الروم بن عمیر نے حضرت عامر بن ربیعہ اور حضرت سوید بن سعد کی مدد سے سپرد خاک کیا۔ آپ ایک نہایت اچھے اخلاق کے مالک تھے اور نہایت ذہین اور خوش مزاج تھے۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ نوجوان نسل کے لیے ایک متاثر کن شخصیت ہیں۔ آپ نے غفوان شباب اور دور امیری میں اسلام قبول کیا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد فہم دین کے لیے خود کو وقف کر دیا۔ اگر ایک امیر زادے اپنے نظریے پہ سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، گویا حقیقت حق اس کے دل و جاں میں اترتی ہے، اس پہ حق آشکار ہوتا ہے، وہ عملی طور پر مطمئن اور قائل ہوتا ہے تو جرأت و بہادری سے قدم اٹھاتا ہے۔ دور حاضر میں ایسے ہی نوجوانوں کی ضرورت ہے جن کی اسلام سے وابستگی جذبات و کم عملی کی بنیاد پر نہیں بلکہ عقل و علم پر مبنی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ انہیں شرع صدر عطا فرمائے تو پھر وہ اسلام کے داعی اور معلم بن کر دنیا بن دین کی ترویج و اشاعت کے لیے پھیل جائیں۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح زندگی صعوبت و اذیت میں گزرے، لیکن قلبی اطمینان رہے کہ میں یہ سب کچھ اپنے رب کی رضا اور اسلام کی دعوت کے لیے کر رہا ہوں۔ ایسے تھے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ۔ اور دوستو، جیسا کہ ویڈیو کے آغاز میں بتایا تھا کہ اسی ویڈیو میں ایک ایسے صحابی کا واقعہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ جن کا جنازہ 70 مرتبہ پڑھایا گیا، تو اس حوالے سے بھی جان لیجئے کہ یہ ایسا دردناک واقعہ ہے کہ سن کر ہر ایک کی آنکھوں میں آنسو اتر آتے ہیں۔
یہ صحابی کون ہیں اور ان کو دردناک طریقے سے کس نے شہید کیا اور کہاں پہ دفن کیا؟ تو دوستو یہ مکمل واقعہ سیرت کی کتابوں میں یوں بیان ہوا ہے کہ 17 شوال 3 ہجری میں جب غزوہ احد پیش آیا تو غزوہ احد میں مسلمانوں کے لشکر کی قیادت ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود کر رہے تھے، اور صحابہ کرام کی تعداد تقریباً 700 تھی، اور کفار دشمن کی قیادت ابو سفیان کر رہے تھے، اور مشرقین کی تعداد تقریباً 3000 تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک پہاڑی جبل روما پر 50 تیر اندازوں کو یہ ذمہ داری سونپی کہ وہ وہاں سے ہرگز نہ ہٹیں جب تک انہیں حکم نہ ملے۔ جب جنگ شروع ہوئی اور کفار کے بہادر جنگجو قتل ہوئے تو انہوں نے پسپائی اختیار کی۔ اس پر درے والوں نے سوائے 2-3 افراد کے اپنی جگہ چھوڑ دی۔ دشمن نے درہ خالی دیکھا تو پہاڑ کے پیچھے سے گھڑ سوار دستوں کے ذریعے حملہ کیا۔ دشمنوں کے اس دستے کے سالار حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ تھے، جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ یوں جنگ کا پاسا پلٹ گیا۔ میدان جنگ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ جس جانب نکلتے دشمنوں کی صفیں الٹ دیتے، وہ دونوں ہاتھوں میں تلوار لیے محو پیکار تھے۔ ارطاط بن شرحبیل کو قتل کرنے کے بعد شبہ بن عبدالعزہ غبشانی ان کے سامنے آیا۔ یہ شخص بڑا بہادر تھا اور ابو نیار کی کنیت سے معروف تھا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے پکار کر کہا، او ام انمار کے بیٹے کہاں جاتا ہے؟ ادھر آ، ذرا 2 ہاتھ کر لیں۔ یہ سن کر وہ بھی ہنکارتا ہوا آپ کی جانب بڑھا۔ دونوں بہادر بھی تھے اور جنگ کے رموز و اسرار سے بھی واقف تھے، لہذا دونوں ایک دوسرے پر حملہ آور ہوئے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا کاری وار کیا کہ اب ان مار ڈھیر ہو گیا۔ جنگ بدر میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں قریش کے معزز گھرانوں کے بہت سے ذی وقار سردار موت کے گھاٹ اتر گئے۔ دوستو مکہ سے چلتے ہوئے جبیر بن مطعم نے اپنے حبشی غلام وحشی بن حرب سے مخاطب ہو کر کہا، تم اگر جنگ میں حضرت حمزہ بن عبد المطلب کو قتل کر دو تو تمہیں آزاد کر دیا جائے گا۔ جبیر بن مطعم کا چچا تائمہ بن عدی جنگ بدر میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھوں قتل ہوا تھا۔ وحشی کو اس کے آقا کے علاوہ قریش کے بہت سے دیگر سرداروں نے بھی انعام کا لالچ دیا تھا۔ خاص طور پر سالار لشکر ابو سفیان کی بیوی ہندہ بنت عتبہ نے وحشی کو یہ کارنامہ سر انجام دینے کی ترغیب دلائی تھی۔ مکہ سے چلنے کے وقت سے لے کر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت تک جب بھی ہندہ کو وحشی نظر آتا اس سے کہتی، اے وحشی تو ہمارا سینہ ٹھنڈا کر، ہم تیرا دل خوش کر دیں گے۔ وحشی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مقابلے پر آنے کی جرت نہیں کر سکتا تھا، مگر اس کے پاس ایک ایسا فن تھا جس پر اعتماد کرتے ہوئے اس نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کرنے کی حامی بھر لی۔ وہ دور سے نشانہ باندھ کر اس مہارت سے نیزہ یا خنجر پھینکتا تھا کہ اس کا نشانہ کم ہی خطا ہوتا تھا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ زرہ نہیں پہنتے تھے۔ شبہ بن عبدالعزہ کو قتل کرنے کے بعد ان کا پاؤں پھسلا اور وہ گر گئے۔ اٹھنے لگے تو پتھر کی اوٹ سے وحشی نے نیزہ پھینکا جو ان کی ناف کے نیچے لگا اور جسم سے پار ہو گیا۔ انہوں نے اپنے قاتل کو دیکھ لیا، زخم کھا کر وہ لڑکھڑائے اور گر پڑے۔ اس کے باوجود ہمت کر کے اٹھے اور اپنے قاتل کی طرف بڑھنا چاہا، مگر پھر گر گئے اور شہید ہو گئے۔ سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت پر کفار نے بے پناہ خوشیاں منائیں۔ ہندہ نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی لاش کا مسئلہ کیا، ناک اور کان کاٹ لیے، پیٹ چاک کر کے جگر اور کلیجہ نکال لیا۔ جگر کے ٹکڑے چبانا چاہے مگر وہ نگل نہ سکی۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ناک، کان اور دیگر جسم کے اعضاء کاٹ کر ان کا ہار پرو کر گلے میں ڈال لیا۔ وہ خوشی سے جھوم اٹھی اور اس نے فی البدی اشعار کہے، ہم نے تم سے یوم بدر کا بدلہ لے لیا ہے اور ایک جنگ کے بعد دوسری جنگ کے شعلے تو بھڑکتے ہی ہیں۔ مجھے اپنے باپ عتبہ کے قتل پر اور اپنے بھائی ولید اور چچا شیبہ اور بیٹے مراد ہے حنظلہ کی جدائی پر صبر اور چین نہیں آتا تھا۔ آج میرا دل مطمئن ہو گیا ہے اور میں نے اپنی مانی ہوئی نظر پوری کر لی ہے۔ اے وحشی، تو نے میرے سینے کا غم دور کر دیا ہے اور میرے دکھوں کا مداوع مہیا کر دیا ہے۔ وحشی کے احسان کا شکر ساری عمر کے لیے میرے اوپر واجب ہو گیا ہے، جو میں ہمیشہ ادا کرتی رہوں گی، یہاں تک کہ میری ہڈیاں قبر میں گل سڑ جائیں۔ ہندہ بنت عتبہ کے اشعار کا جواب اس کی ہم نام صحابیہ حضرت ہندہ بنت اساسہ بن عباد رضی اللہ تعالی عنہا نے دیا، جن کا ذکر ابن ہشام نے اپنی تاریخ میں کیا ہے۔ ان اشعار میں سے پہلا شعر ہے،
تو بدر میں بھی ذلیل و رسوا ہوئی اور بدر کے بعد بھی ذلت ہی ذلت تیرا مقدر ہے۔ اے بہت غیبت کرنے والے بڑے کافر کی بیٹی، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت تاریخ انسانی کے ان واقعات میں سے ہے جن کو کبھی فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ اس واقعے میں بغض اور کینے کی بدترین مثال اور سنگ دلی و شقاوت کا بدلہ نمونہ نظر آتا ہے، اور صبر و استقامت اور تقوی و حزیمت بھی پوری عظمت کے ساتھ جلوہ افروز ہے۔ جنگ کے بعد جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے عظیم چچا کی لاش کے ٹکڑے میدان میں بکھرے ہوئے دیکھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ فرط غم سے آپ ایسے بے قرار ہوئے کہ تمام صحابہ بھی رونے لگے۔ آپ نے اپنے شہید چچا کی لاش سے مخاطب ہو کر فرمایا، اللہ کی رحمت تمہارے اوپر سایہ فگن ہو، تم رشتہ داروں کا بہت خیال رکھتے تھے اور ہر کار خیر میں سبقت لے جاتے تھے۔ اگر مجھے صفیہ کے غم و رنج کا خیال نہ ہوتا تو میں تمہارے جسم کے ٹکڑے یوں ہی میدان میں چھوڑ دیتا تاکہ انہیں درندے اور پرندے کھا جائیں اور تم قیامت کے دن انہی کے پیٹ سے اٹھائے جاؤ۔ خدا کی قسم میں تمہارے بدلے میں کفار کے 70 آدمیوں کا مسئلہ کروں گا۔ دوستو، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس ارادے پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو وحی کے ذریعے تذکیر کی گئی، اور اگر تم سزا دو تو ویسی ہی سزا دو جیسی تمہیں اذیت پہنچائی گئی، اور اگر تم صبر کرو تو بلا شبہ صبر کرنے والوں کے لیے صبر ہی اچھا ہے، اور تم صبر کرو اور تمہارا صبر کرنا خاص اللہ ہی کی توفیق سے ہے۔ دوستو، ابن کثیر اور امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیروں میں سورہ نحل کی ان آیات کا شان نزول اسی واقعے کو بیان کیا ہے۔ اس حکم ربانی کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارادہ ترک کر دیا اور قسم کا کفارہ ادا کیا۔ نہ صرف یہ بلکہ آپ نے مسئلے سے سختی کے ساتھ منع فرما دیا اور حکم ہوا کہ مسئلہ ہرگز نہ کرنا، حتیٰ کہ باول کتے کا بھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل سخت غمگین تھا۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے صبر کی تلقین بھی کی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زخم پر مرہم بھی رکھا۔ آپ نے ارشاد فرمایا، مجھے جبرائیل امین نے خوشخبری سنائی ہے کہ حمزہ بن عبد المطلب کو 7 آسمانوں پر اور جنت الفردوس میں اسد اللہ اور اسد رسول لکھ دیا گیا ہے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن حضرت صفیہ بنت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہا جنگ کی خبر سننے کے بعد مدینہ منورہ سے احد کی طرف روانہ ہوئیں۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتہ چلا تو آپ نے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا کہ وہ انہیں میدان جنگ سے دور ہی روک لیں اور مدینہ واپس لے جائیں، کیونکہ اگر وہ اپنے بھائی کی مسلح شدہ لاش کو دیکھیں گی تو صبر کا بندھن ٹوٹ جائے گا۔ جب ان کے بیٹے نے انہیں واپس جانے کے لیے کہا تو انہوں نے فرمایا، میں اپنے بھائی کے بارے میں ساری خبر سن چکی ہوں، میں جانتی ہوں کہ یہ اللہ کی راہ میں دی گئی قربانی ہے، میں جاہلیت کے طور طریقوں سے متنفر ہوں، میں نہ بین کروں گی نہ گریبان پھاڑوں گی۔ لہٰذا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں میدان میں آنے کی اجازت دے دی۔ جب بہن نے عزیز بھائی کے جسم کے ٹکڑے بکھرے ہوئے دیکھے تو آنکھوں سے اشکوں کا سیل رواں جاری ہو گیا، مگر زبان سے انا للہ و انا الیہ راجعون کے الفاظ ہی بار بار نکلے۔ پھر اللہ تعالیٰ سے التجا کی، اے اللہ، یہ قربانی تیری راہ میں دی گئی ہے، تو اسے قبول فرما لے۔ اس کے بعد حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے واپس مدینہ چلی گئیں۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے جسم کے ٹکڑوں کو جمع کیا گیا اور کفن پہنا کر جنازے کے لیے صفوں کے سامنے رکھ دیا گیا۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جاتے ہوئے زبیر کو 2 چادریں دی تھیں اور فرمایا تھا، اپنے ماموں کو ان میں دفنا دینا۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ ایک انصاری صحابی شہید ہو گئے تھے جن کے جسم پر معمولی کپڑے تھے۔ انہوں نے ایک چادر میں اپنے ماموں کو کفنا دیا اور دوسری چادر سے انصاری صحابی کو کفن پہنا دیا۔ ایک روایت کے مطابق سب شہداء کا جنازہ ایک ساتھ ہی پڑھایا گیا، جبکہ ایک دوسری روایت میں بیان کیا گیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے حضرت حمزہ کا جنازہ پڑھایا، پھر ہر شہید کو باری باری لایا جاتا اور حضرت حمزہ کے سامنے رکھ دیا جاتا اور ہر ایک کی نماز جنازہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اقتداء میں پڑھی جاتی۔ اسی طرح حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جنازہ 70 مرتبہ پڑھایا گیا۔ صحابہ کو اجتماعی قبروں میں دفن کیا گیا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کے بھانجے عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ایک قبر میں دفن کیا گیا۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی انہی کے ساتھ ہی دفن کیا گیا۔ دوستو، آج بھی احد پہاڑ کے دامن میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اور شہدائے احد کی قبریں موجود ہیں،
جہاں ہر سال ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں لوگ آتے ہیں اور ان عظیم شہیدوں کی قبروں پر سلام پیش کرتے ہیں، بلکہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں بعض شہداء احد کی قبریں کھل گئیں تو دیکھا گیا کہ شہداء احد کے اجسام بالکل تر و تازہ تھے اور ان کے جسم میں خون کی روانی ہوتی نظر آتی تھی۔ کسی شخص کا پھاوڑا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاؤں پر لگ گیا تو ان کے پیر سے خون نکلنے لگا۔ سبحان اللہ۔ دوستو، یہ ہے شہیدوں کا مقام، یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سچی محبت کرنے والوں کا مقام۔ دوستو، صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی شان ایسی ہے کہ کوئی بھی ولی، محدث، مفسر، غوث، کتب، ابدال ان کی شان کو نہیں پا سکتا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین میں سب سے افضل خلفائے راشدین ہیں، ترتیب کے اعتبار سے، پھر عشرہ مبشرہ، پھر بدر والے، پھر بیت رضوان والے، پھر اصحاب قبلتین افضل ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم لوگوں کو دیکھو کہ میرے صحابہ کو برا کہتے ہو تو کہو اللہ پاک کی لعنت ہو تمہارے شر پر، جس نے انہیں یعنی صحابہ کرام کو ایذا پہنچائی، یعنی برا بھلا کہا تو اس نے ضرور مجھے ایذا پہنچائی، اور جس نے مجھے ایذا پہنچائی تو ضرور اس نے اللہ پاک کو ایذا پہنچائی، تو جس نے اللہ پاک کو ایذا پہنچائی تو قریب ہے کہ اللہ پاک اس کی پکڑ فرمائے گا۔ صحابہ کرام امت محمدیہ کی وہ جماعت ہے کہ جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اپنا دین اس زمین پر نافذ فرمایا، اور صحابہ کرام امت کو گناہوں اور فتنوں سے بچاتے ہیں، جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو بچایا۔ خلافت، امامت، ولایت، کرامت، ہر ایک فضل پر اقتدار صحابہ۔ اللہ ہمیں صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کا خوب ادب و احترام کرنے کی توفیق دے، بلکہ آئیں مل کر ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ رضوان اللہ اجمعین کی حقیقی محبت سے نوازے اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ کریم حضرت حمزہ، حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ، بلکہ تمام صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے درجات کو مزید بلند فرمائے، اور ان کے طفیل ہماری دینی دنیاوی جائز مرادوں کو پورا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔